السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب ہم آم، ادغام باب ادغام کبیر کی شرح سمجھیں گے۔ ادغام کبیر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ادغام کبیر کیا ہوتا ہے اس کو سیکھنے سے پہلے اس سے پہلے ہم ادغام کی ایک ریویو کرتے ہیں کہ ادغام کیا ہوتا ہے۔ تو ادغام جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ورڈ میں جو پہلا حرف جو ہے، پہلا لاسٹ حرف جو ہے پہلے کلمے کا، اور پہلا حرف دوسرے کلمے کا، تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے فما ربحت تجارتہم، ویسے ادغام دوسرے اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف یہ تین اسی جو متماثلان یعنی کہ سیم ایک ہی حرف کا یہاں پہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا جو حرف پہلے ورڈ کا جو لاسٹ حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ربحت، رائٹ۔ تو اور پھر یہ ساکن ہونے کا جو ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جو ورڈ ہے اس کا پہلا حرف جو ہے تجارتہم، تو یہ دونوں تا مل گئے، ٹھیک ہے نا، دونوں تا ہیں یہاں پہ۔ تو اس میں پہلے تا کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے تا کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے پھر ہم جو اس کو ملا دیتے ہیں تا کو، اور جو ساکن تا کو متحرک تا سے جب ہم ملا دیتے ہیں تو اس میں پھر شدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب شدہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو شدہ کے اصول، جو تجوید کے اصول ہیں، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو فما ربحت تجارتہم، لیکن جب ہم ادغام کریں گے تو فما ربحت تجارتہم، اسی طرح فلا یسرف فی القتل، یہاں فا مدغم ہے اور دوسرا فی کا فا جو ہے وہ مدغم فی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یسرف کا فا اور فی کا فا دونوں میں ادغام ہو گیا، تو ہم اس میں شدہ آ جاتا ہے، تو فلا یسرف فی القتل۔ اسی طرح تیسری مثال یہاں پر ہے یدرککم الموت، تو یہاں پر پہلا کاف جو یدرککم میں یہ ساکن ہے اور دوسرا کاف متحرک ہے یدرککم میں، ٹھیک ہے، اور اس پہ دمہ ہے۔ تو پہلا جو کاف ساکن ہے وہ مدغم ہے، اور دوسرا کاف جو متحرک ہے وہ مدغم فی ہے۔ تو اس طرح جب اس میں ادغام ہوگا تو ہم پڑھیں گے یدرککم الموت، یدرککم الموت۔ تو اس کو ادغام صغیر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ اب ہم ادغام کبیر سیکھیں گے۔ تو شاطبیہ میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ ادغام کبیر جو ہے وہ صرف سوسی کرتے ہیں، جو سوسی ابو عمر بصری کے راوی ہیں۔ ادغام کبیر اور دوسرے کوئی روایت میں نہیں ہوتا ہے، صرف سوسی کی روایت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی تین کیٹیگریز ہوتے ہیں، جس میں متماثلان، متقاربان، متجانسان۔ خیر، اس کے بعد ہم سب سے پہلے متماثلان پڑھیں گے۔ متماثلان اس کو کہتے ہیں جب دونوں حرف ایک ہی ہوں، جیسے فما ربحت تجارتہم آپ نے پچھلے ابھی بتایا تھا، تو اس میں تا اور تا آئے تھے، تو اس میں لیکن پہلا تا ساکن تھا، دوسرا تا متحرک تھا، تو یہ متماثلان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم متماثلان کے لیے جو ایک ہی ورڈ میں ہو تو اس کو سیکھیں گے۔ تو اس میں یہ ادغام کبیر ایک ہی کلمہ میں کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں دونوں ادغام کبیر کو کبیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دونوں حرف متحرک ہوتے ہیں۔ جیسے ادغام صغیر میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس میں دونوں حرف متحرک ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن وہی ہے،
مدغم اور مدغم فی. تو اب جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں دو کلمہ، ٹھیک ہے، مناسککم اور سلککم. اب اس میں مناسککم میں پہلا کاف جو ہے وہ مدغم ہے، اور دوسرا کاف جو ہے وہ مدغم فی ہے، لیکن دونوں متحرک ہیں. تو جب اس میں ادغام ہوگا تو ادغام میں اس کو پھر مناسککم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، مناسککم. اسی طرح سلککم، تو سلککم کو سلککم پڑھیں گے امام سوسی. تو یہ صرف ادغام کبیر ایک ہی کلمہ میں متماثلان کی کیٹیگری میں صرف قرآن میں یہ دو جگہ آتا ہے، اور یہ دو جگہ یہی ہیں: فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. ٹھیک ہے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ مَا سَلَكْكُمْ فِي سَقَرَ. تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ ادغام کبیر ایک ہی ورڈ میں جب دو سیم حروف متحرک آتے ہیں تو اس کی یہ ہے، اس کا جو اس کا اصول یہ ہے. تو یہ قرآن میں صرف دو جگہ آتے ہیں. اور جیسے ایک مثال یہ لیتے ہیں یہاں پہ کہ بِأَعْيُنِنَا. اب بِأَعْيُنِنَا میں دو نون ہیں جو کہ متحرک ہیں، لیکن یہاں پر ادغام کبیر نہیں ہوگا. یہ سیم ورڈ میں آئے ہیں دونوں حرف اور دونوں متحرک ہیں، لیکن یہاں پر ادغام کبیر نہیں ہوگا. اسی طرح بشرککم، اس میں بھی دو کاف آئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، لیکن یہاں پر بھی ادغام کبیر نہیں ہوگا. سوسی کے لیے ادغام کبیر صرف اور صرف یہ دو کلمات میں آتے ہیں پورے قرآن میں: مناسککم ما سلککم فی سقر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.